اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علیہ وسلم۔ ہم عورتیں نا بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، چاہے ہم سسرال میں ہو یا پھر ہم اپنے میکے میں ہو، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، تو کبھی بہن کے روپ میں۔ صرف ہم عورتوں کو ہی برداشت کرنا کیوں سکھایا جاتا ہے؟ ذمہ داریاں ہمارے سر پہ ہوتی ہیں، کمپرومائز صرف ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے، مطلب ہم کیا کچھ نہیں برداشت کرتے، اور کبھی کبھی نا ان سب کے بیچ میں نا ہم خود کو کھو بیٹھتے ہیں، جبکہ سب سے جو پہلی ذات ہے نا وہ ہماری خود کی ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں صرف دوسروں کی جو ہے نا وہ خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہماری خود کی کوئی ذات نہیں ہے، ہمارا خود کا جو کوئی دل نہیں ہے، ہمیں کیا تکلیف نہیں ہوتی، ہم کیا ہرٹ نہیں ہوتے؟ لوگوں کے الفاظ ہو گئے، لوگوں کی جو ہے وہ بد زبانیں ہو گئیں، یا پھر لوگوں کے رویے ہو گئے، یہاں تک کہ جو لوگ ہم سے اتنا کام کرواتے ہیں، سسرال میں ہم سے بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے، مطلب ہماری کوئی فیلنگس نہیں ہے، ہمیں کس سے نا مطلب ہمیں کوئی نہیں سمجھتا۔ سسرال میں صرف ہم ایک نوکرانی بن کے رہ گئی ہیں، جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ ہم سے کام کرواتا ہے۔ کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ تھک جائے گی، یہ بھی انسان ہے، اس کو بھی ریسٹ چاہیے، یا پھر اس کی بھی کوئی زندگی ہے، اس کے بھی بڑے خواب ہوں گے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا کہ یہ اپنے لیے کچھ کرے، یہ اپنی زندگی جیے۔ لیکن نہیں، ہر روپ میں صرف اور صرف ہمیشہ ایک عورت کو ہی کمپرومائز کرنا ہے، اپنی ذات کو ہٹا کے سارے رشتے اس کو پہلے نبھانے ہیں، اور اس کے بعد جا کے سب سے اینڈ میں جا کے وہ اپنے بارے میں سوچے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے آخر اپنے آپ کو چینج کیسے کیا۔ کچھ ایسی عادتیں تھیں جو میرے اندر بھی تھی، اور میں نے جب سے ان عادتوں کو باہر نکال کے پھینکا ہے نا، آپ یقین مانیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، میں جینا سیکھ گئی ہوں۔ ورنہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ میں سوچتی تھی، اور جب سے میں اپنے آپ کو چینج کری نا تو مجھے ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو وہی ساری عادتیں شیئر کروں گی جو میں چھوڑ چکی ہوں، اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، اگر وہ عادتیں آپ کے اندر ہیں تو آپ نے بھی چھوڑ کے ایک لمبی سانس لینی ہے، اپنی زندگی کو محسوس کرنا ہے، اور ساری جو ٹینشن ہے اور جو یہ انگزائٹی وغیرہ ہوتی ہے نا، پرابلمس اور یہ دل دکھنا، یہ سب کچھ آپ نے نا یہ سب نا اپنے ایک شوپر میں باندھ کے اور کھڑکی سے باہر پھینک دینا ہے۔ آپ کا ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ نے سکون لینا ہے، آپ نے کھلی ہوا میں سانس لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے ساری میری جو پوائنٹ ہے نا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ویڈیو کو اچھی طریقے سے آپ نے دیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ جو اپنی ان عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ جلدی سے کمنٹ میں ڈن لکھ دے تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کہ کون کون سی میری ایسی پیاری سی بہنیں ہیں جو اپنی زندگی میں اب کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہے، اپنی زندگی جینا چاہتی ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں نا، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آپ کا اور میرا رشتہ جڑا رہے۔ آپ لوگ اپنی پرابلمس بتائیں، انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری سب سے پہلی عادت، میں ہمیشہ پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ دوسروں کو خوش رکھنا، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، نہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے، نہ میری سسرال والے مجھ سے ناراض ہو جائیں، بس یہی رہتا تھا کہ نہیں یہ لوگ مجھ سے بس سب خوش رہیں، بس مجھ سے نا یہ لوگ سب خوش رہیں۔ یہاں تک کہ اپنے میکے والوں کا بھی نا میرے دماغ میں نا شادی سے پہلے بھی یہی تھا اور شادی کے بعد بھی یہی تھا۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا میں نے بہت دفعہ نوٹ کرا ہے کہ میں ان سب کو ہر ایک چیز پرفیکٹ کر کے دیتی ہوں، تو وقتی طور پر یہ لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جہاں میں نے وہ کام نہیں کیا یا پھر وہ چیز کچھ مس کر دیا، کچھ غلط مجھ سے ہو گیا، تو وہی بندے نا ان لوگوں کا منہ بن جاتا ہے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اتنے دنوں سے جو ہر ایک چیز پرفیکٹ کرتی ہوئی آ رہی ہوں اس کا کوئی احساس نہیں ہے، بس ایک غلطی جو میں کر دیتی ہوں نا تو اس پہ یہ لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں۔ اور ایک وہی حساب ہے نا کہ پورے جسم میں جو ہے ایک مکھی ہوتی ہے نا، پورے جسم کو چھوڑ کر وہ صرف زخم پہ بیٹھتی ہے، جبکہ اس کو پورے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، پورا ہر ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو بیٹھنا کہاں ہوتا ہے؟ زخم پہ۔ اور سیم یہی حساب انسانوں کا ہوتا ہے، یہ آپ کی کبھی بھی اچھائی نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ آپ کی غلطی پکڑیں گے، آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی نا، میں نے کہا مجھ سے کبھی بھی کوئی خوش رہ ہی نہیں سکتا، تو مجھے کیا ہی ضرورت ہے کہ میں سب کو خوش کرنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے سب سے پہلے اپنی ذات کو خوش کرنا ہے، مجھے ان چیز میں سکون بالکل بھی نہیں مل رہا، کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک ہی ڈر لگا رہتا ہے، اللہ مجھ سے کوئی یہ ناراض نہ ہو جائے، میں اس کو پرفیکٹ کر کے دے دوں۔ کہیں نہ کہیں میں اپنی ذات کے ساتھ ایک ناانصافی کر رہی تھی۔ لوگوں کے ساتھ تو ہم ناانصافی کرتے، ہمیں بڑے نا گیان دیے جاتے ہیں، آپ جو یہ کر دیتے ہو آپ وہ کر دیتے ہو، کبھی یہ کوئی ہمیں بولتا ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو، تم اپنے آپ کو کس طرح سے لے کے چل رہی ہو؟ سب سے پہلے تمہاری اپنی ذات ہے، کیوں اپنے آپ کو اتنا ڈپریشن میں بھرا ہوا ہے؟ کیوں آپ نے اپنے آپ کو اتنا انگزائٹی بنائی ہوئی؟ کیوں آپ نے اوور تھنکنگ کر کے اپنے آپ کو سالوں کا مریض بنایا ہوا ہے؟
یہ چیزیں جب میرے دماغ میں بیٹھی نا، پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. میں نے بولا نہیں، اب سب سے پہلے میری خود کی ذات ہے، مجھے خود کا خیال رکھنا ہے. مجھے دیکھیں جس طرح سے سب کو زندگیاں ملی ہے نا، تو مجھے بھی تو وہی زندگی ملی ہے. تو ایٹ لیسٹ میں تو اپنے لیے جیوں نا، میں دوسروں کے لیے جینے کے لیے آئی ہوں اپنی دنیا میں. جیسے سب میں اپنی زندگی جینے آئے تو میں بھی اپنی زندگی ہی جینے آئی ہوں. ہم کیوں دوسروں کو خوش کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کتنی زندگی ہے ہم لوگوں کے پاس، وہ بھی ہم لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گوا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو خوش رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، اللہ کو راضی کریں. لوگوں کو نا راضی کرنا بالکل بیکار ہے. کبھی لوگ راضی نہیں ہو سکتے انسانوں سے، تب پہ آپ لوگوں سے نا لوگ راضی نہیں ہوں گے. ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز میں کیڑے نکال کے ہی رہیں گے. وہ آپ ایک دفعہ دیکھ لو، آپ سسرال میں ایک بہت اچھا کام کر رہے ہو، کھانا اچھا بنایا، پورے گھر کی صفائی اچھی کری، کچھ وقت کے لیے آپ کے سسرال والے، آپ کی ساس ہو گئی، سب آپ سے امپریس ہو گئے. آپ دوسرے دن بول دو کہ میں یہ کام نہیں کر رہی ہوں، آج میں ریسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں. آپ کے کمرے سے اس دن نہ نکلو. پھر آپ سب کے رویے دیکھنا، وہ جو آپ نے کل جو اتنا کام کیا تھا نا، کھانے بنائے تھے، وہ تو سب چھوڑیں گے. وہ بولیں گے آج یہ کمرے سے باہر نہیں نکلے، سب کا مونڈ آف ہوگا، سب کا منہ بنا ہوا ہوگا. اور آپ ایسا لگے کہ سب سے بری بہو بس آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا، آپ نے بہت بڑا جو ہے نا گناہ کر دیا. یہی حساب ہے. کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خیال نہیں کرتا، کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا. تو پھر ہم نے خود نے اپنا احساس کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو یہ چینج کیا، میں دوسروں کے بارے میں سوچنا میں نے بہت حد تک کم کر دیا ہے. دوسروں کو خوش کرنا اب میری ذمہ داری نہیں ہے. کوئی ہمیں خوش کرتا ہے، کوئی خوش نہیں کرتا ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. تو پھر ہمیں کیا ہی پڑے کہ ہم سب کو خوش کرنے بیٹھ رہے ہیں. تو یہ عادت میں نے اپنے اندر سے چینج کی. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اوپر رکھتی ہوں. میں خوش ہوں، جس چیز سے میں خوش ہوتی ہوں نا، میں وہی کام کرتی ہوں. جس چیز سے میری ذات کو سکون نہیں مل رہا ہے، وہ کام میں کرتی ہی نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو کیوں ڈپریشن میں ڈالوں، میں اپنے آپ کو کیوں پریشان کروں. ڈپریشن، آپ یقین مانیں، جو آج میں آپ لوگوں کو یہاں موٹیویٹ کرنے بیٹھی ہوں نا، سب سے زیادہ میں ایک ڈپریشن والی عورت ہوں. سب سے زیادہ میں نے اتنے اپنے آپ کو سوچ کے اپنی حالت خراب کری نا. میں حد سے زیادہ ڈپریشن کرتی ہوں، حد سے زیادہ میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں. بہت زیادہ مجھے وسوسے آتے ہیں اور بہت زیادہ میں ٹینشن لیتی ہوں. اس حد تک ٹینشن لیتی ہوں کہ کہیں نہ مجھے نا کافی چیزیں میں بھولنے لگ گئی تھی. مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا کیونکہ دماغ کے بہت زیادہ لوڈ اور بہت زیادہ سوچنا ہوتا ہے نا، کہ انسان کو زیادہ سوچ جو ہے نا وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے، دماغی طور پہ وہ مریض بنا دیتی ہے. میرے ساتھ بھی سیم یہی ہو رہا تھا. اچھا، میری سوچیں کیا ہے، مطلب مجھے نا لوگوں کی بڑی نا پرواہ رہتی ہے. جیسے کہ میری فیملی ہو گئی، میرے ماں باپ ہو گئے، میرے بہن بھائی ہو گئے، یہاں تک کہ دوسرے لوگ کی مجھے بڑی پرواہ رہتی ہے. میں اور لوگوں کے بارے میں سوچ کے کسی کو میں نے سن لیا کہ یار یہ بیمار پڑی ہے، اس کی ٹینشن میں نے لے لی. اچھا، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، اس کی ٹینشن. اچھا، لینی کس نے ٹینشن نہیں ہے، بس میں نے اپنے اوپر طے کیا ہوا تھا سب کی ٹینشن ہے میں نے لے کے بیٹھنی ہے. میں نے ٹینشن لے لی، سوچ کے اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. اچھا، سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہوگا وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تو ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ سب سے اچھی بات میں یہ کہتی ہوں کہ اگر انسان کو اس چیز کا یقین آ جائے نا کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، تو وہ ٹینشن ہی نہ دے. جب میں نے یہ چیز دیکھی نا کہ میں حد سے زیادہ ٹینشن لے رہی ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آتا جس چیز کی میں ٹینشن لیتی ہوں اس کے رزلٹ اتنے کوئی خراب نہیں آتے. سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں سب ٹھیک ہی ہو جاتا ہے. میں وقتی طور پہ ٹینشن لے کے اپنے آپ کو مریض بنا رہی ہوں. پھر میں نے اپنے آپ کو یہ چیز عادت میں نے اپنے اندر چینج کری. میں نے بولا نہیں، میں کسی بھی چیز کی اب ٹینشن نہیں لوں گی. اب میں اس کا سولوشن نکالوں گی، میں اس کا حل ڈھونڈوں گی. میرے ٹینشن لینے سے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کا کیا مسئلہ، مطلب کیا ہے کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. میرا ٹینشن لینے سے میں خود بیمار پڑ رہی ہوں. اس سے اچھا کہ ہم اس کا حل نکالیں، اس کا سولوشن نکالیں. اگر کوئی پرابلم سے پھنس گیا جس کی ٹینشن مجھے ہو رہی ہے، کوئی بیمار پڑ گیا، تو ہر ایک چیز کا سولوشن ہوتا ہے. سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے اچھی امید رکھو، تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. تو پھر میں نے نا ہر چیز کو فیس کرنا اسٹارٹ کیا کہ میں ہر ایک چیز کو فیس کروں گی، ہر ایک چیز کو فیس کروں گی. آپ یقین مانے میرے بیٹے کی طبیعت اتنی خراب ہو کر گئی ہے، میں اتنی ٹینشن لیتی تھی، اتنی اوور تھنکنگ کرتی تھی. میں نے بولا نہیں، میں اب فیس کروں گی. اور ہر ایک چیز کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا جو ہے نا اللہ پاک کے پاس حل ہے. اللہ سے اچھی امید رکھو گے تو کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا. جب پھر میں نے اپنے اندر سے یہ چیز چینج کری نا، آپ یقین مانے زندگی میں بڑا سکون آ گیا ہے. ایک تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا کیونکہ ہماری سوچ اتنی اچھی ہے. اگر ہم سوچ اچھی رکھیں گے تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. جہاں ہماری سوچ پھسل گئی نا تو سمجھ لیں پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جب تم لوگوں کو یقین نہیں ہے نا تو پھر جو تم سوچتے ہو نا پھر اللہ پاک پھر وہی کر دیتا ہے. اس وجہ سے نا میں نے اپنے اندر سے یہ عادت چینج کری، اچھا سوچے تو اچھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب بات کرتے ہیں نمبر 3.
ہمیشہ میری عادت ہے میں نا کپڑے پہننے کی بڑی شوقین ہوں. اچھے اچھے کپڑے پہننا، اچھے اچھے ڈریسنگ کرنا. شادی سے پہلے بھی میرا یہی حال تھا. میری امی جو ہے نا مجھے ایک ایک چیز کے لیے جو ہے نا مارکیٹ لے کے جایا کرتی تھی. میں اتنا تنگ کرتی تھی کہ میرے ایئر رنگس نہیں ہے، میری چوڑیاں نہیں ہیں، مجھے میچنگ کی یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، کپڑے مجھے اچھے چاہیے. اس چیز میں بڑی میں جو ہے نا کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرتی. اچھا جب میری شادی ہوئی نا تو ابھی میں نے ہر ایک چیز کے لیے جو ہے نا سب کو بہت تنگ کیا. ہر ایک چیز میں پرفیکٹ اپنے ساتھ لے کے گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد ہے نا ہوا کچھ یوں کہ مجھے نا پھر جب میں میچیور ہو گئی نا، شادی ہو گئی، بہت سی چیزیں میں نے ایسی فیس کری، مجھے لگا یہ غلط ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز پرفیکٹ ہو. دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور ہر کسی کے پاس پرفیکٹ چیز نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ادھر دوسروں کو دیکھ لیا، ہم نے اس کو دیکھ لیا، اس کے پاس ہم نے کوئی چیز دیکھ لی، کوئی پرفیکٹ چیز دیکھ لی، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس بھی ہو یا پھر جو ہے نا ہمیں اسے بڑھ کر دینا چاہیے. تو میں نے اپنے اندر سے یہ چیز ختم کری. میں نے بولا نہیں، اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری صحت خراب ہے، ہم وہ چیز جو دیکھ کر آئے ہم لوگ وہ پہن نہیں سکتے. لوگوں کے منہ سے نا میں ایک بات بڑی سنتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. لوگ کہتے کہ کوئی بھی چیز جیسے کہ کسی کو دیکھ لے، کسی کو دے رہے ہیں، اللہ پاک تمہیں پہننا نصیب کرے، اللہ پاک نہ تمہیں یہ یوز کرنا نصیب کرے. اچھا مجھے لگتا تھا شاید اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا، کبھی بھی موت آ جائے. لیکن نہیں، اس چیز کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نصیب کچھ اس طرح سے ہمارا مڑ جاتا ہے کہ ہمیں وہ چیز یوز کرنا نصیب نہیں ہوتی، ہمیں وہ پہننا نصیب نہیں ہوتے. بہت مسئلے بن جاتے ہیں. جب میں نے یہ چیز اپنے ساتھ محسوس کی نا کہ میں ہر ایک چیز شوق سے لے کر آئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے یوز کرنا نصیب نہیں ہو، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں زیادہ سال تک اس کو بھی یوز نہیں کر سکی. بڑی دل سے ہر ایک چیز خریدی. تو بس اس وجہ سے مجھے دماغ میں یہ شاید بیٹھ گیا ہے. لیکن یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ میں نے اپنے اندر سے چینج کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نا اپنے آپ کو چینج کر لینا چاہیے. اب بات کرتے ہیں عادت نمبر 4 جو میں نے اپنے اندر سے چینج کی ہے. دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ ایک ہی وقت میں اچھی بیوی بھی بن جائیں گی، اچھی ماں بھی بن جائیں گی، اچھی بہو بھی بن جائیں گی، اچھی بیٹی بھی بن جائیں گی، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے. ایک ہی وقت میں ہم اتنے سارے رشتے نہیں نبھا سکتے، اور اتنے سارے رشتوں کو ہم پرفیکٹ لے کے نہیں چل سکتے. ایک ہی وقت میں نا کوئی ایک ہی چیز پہ آپ پرفیکٹ ہو سکتی ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ اچھے سے کریں گے تو ہماری بڑی تعریف ہوگی اور ہم سے لوگ بڑا خوش ہوں گے، ہمیں لوگ پسند کریں گے، اور ہمیں دیکھ کے لوگ یہ بولیں گے یہ تو ہر ایک چیز میں پرفیکٹ ہے. ہوتا ہے نا کہ اسٹار پلس یا کلرس کی جو ہے نا فیوریٹ بہو یا پھر فیوریٹ ماں، فیوریٹ جو ہے بیوی، ان سب چیزیں بننے کے چکر میں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں. حاصل ہمیں کچھ نہیں ہونا تعریفوں کے چکروں میں نا، حاصل کچھ نہیں ہونا. حاصل ہمیں برائی ہی ہونی، ہر طرف سے ہمیں برائی ہونی ہے، شوہر کی طرف سے بھی اور سسرال والوں کی طرف سے بھی، اور یہاں تک کہ میکے والوں کی طرف سے بھی. اگر ان کی بھی کوئی چیز ہمیں کسی چیز میں ہمیں کمی رہ جائے گی نا کچھ کرنے میں، تو وہاں سے بھی ہمیں برائی مل ہی جائے گی، ایک نہ ایک دن مل ہی جاتی ہے. سچ ہے یہ بات بھی. اور اگر بچے آپ کے بڑے نا، بچے بھی آپ کو کسی چیز میں برائی دے دیں گے. تو پھر یہ نا چیز میں نے اپنے اندر سے چینج کری. میں نے بولا نہیں، ایک ہی وقت میں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکا رہی ہوں. سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور ایک ہی وقت میں ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. جس وقت میں جو چیز امپورٹنٹ ہے ہمیں وہ سب سے پہلے کرنی چاہیے. اگر شوہر کا کوئی ایسا کام ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ ضروری ہے، ہمیں کبھی کرنا چاہیے، تو یا تو وہ کام کرو، یا پھر اگر آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرو. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات ہے کہ ہم نے جو ہے ہر چیز کو لے کے چلنا ہے، ہمیں سسرال والوں کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں جو ہے ساس کو دیکھنا ہے، سسر کو دیکھنا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے نا ایک جوائنٹ فیملی میں. سب کو لے کے چلنے کے بعد اب ملتی برائی ہی ہمیں. تو یہ چیز اپنے اندر سے ختم کریں. میں نے بھی بڑی ختم کری اپنے اندر. نمبر 5 ایک ہوتا ہے نا کہ ہم دل ہی میں نا ایک چیز سوچتے ہیں، مطلب ہمیں اپنی نعمتیں تو نظر نہیں آتی ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے. ہمیں دوسروں کی چیزیں دیکھ کے یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، کاش ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ناشکری کرنا، مطلب انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور میں نے یہ چیز اپنے اندر سے چینج کی ہے کہ میں نا اب ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں. میں پہلے بھی کرتی تھی، لیکن پہلے یہ چیز ہوتی تھی نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی شکایتیں کرتے تھے، اللہ پاک تم نے تو اس کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں دیا ہوا ہے. اصل میں ہمیں ہمیشہ سے نا اپنے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کبھی بھی اپنے اوپر سے لوگوں کو نہ دیکھو. یہ دیکھو کہ اللہ پاک نے آپ کو کس حال میں رکھا ہوا ہے. آپ 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہو، آپ ناشتہ اچھے سے کر رہے ہو، آپ پہن اچھے سے رہے ہو، آپ ایک گھر کو آپ کو چھت ملی ہوئی ہے، آپ سکون سے رہ رہے ہو، آپ کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے. آپ کو اللہ پاک نے کسی بیماری سے نہیں نوازا ہوا، ہر چیز ہماری پرفیکٹ ہے. پھر بھی ہمیں اللہ پاک سے شکایتیں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنے اللہ سے اچھی امید کے ساتھ ساتھ نا ہمیں اللہ سے شکر ادا بھی کرنا چاہیے.
تو میں نے اپنے اندر سے یہ چیز چینج کی کہ میں اللہ پاک سے اب شکایتیں نہیں کرتی، اب میں اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت پہ شکر ادا کرتی ہوں۔ کم بولنا، آپ کو پتہ ہے جو آج میں آپ لوگوں کو یہاں موٹیویٹ کرنے بیٹھی ہوں، آپ کو جتنی باتیں کر رہی ہوں نا، اگر آپ میرے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلے گی نا، آپ یقین مانیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ میں گھر میں بولتی ہی نہیں ہوں۔ آپ یقین مانیں نہ تو آج تک میں نے کبھی اسکول میں اپنی اتنی زبان چلائی ہے، نہ میں نے یہاں تک کہ میں جب ٹیچنگ کرتی تھی وہاں بھی میں نہیں بولتی تھی، سسرال میں بھی میں چپ چپ رہتی، میں نہیں اتنا بولتی، کہیں سے بھی رشتے دار کے گھر چلی جاؤں گی میں اتنی زیادہ باتیں کرتی نہیں ہوں، تو میں بولتی ہوں کہ اگر مجھ سے بولتا زیادہ مطلب تم بات نہیں کرتی، تم چپ رہتی ہو، تو میں آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ مجھے تو باتیں کرنا آتی ہی نہیں ہے، میں کیا بات کروں، اور میں ایک دم سے کسی سے گھل ملتی نہیں ہوں۔ تو میں نے اپنے اندر سے نا یہ چیز چینج کری ہے، کیونکہ میں نے بہت نقصان بھی اٹھایا اس چیز سے نا، کہ میں کسی سے بات نہیں کرتی، میں چپ رہتی ہوں، کانفیڈینس نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بچے کی ماں بن گئی ہوں، لیکن ابھی بھی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر کانفیڈینس نہیں ہوتا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو اتنا چینج کر لیا ہے کہ اب آپ مجھے کسی کے سامنے بھی کھڑا کر دو گے نا، الحمدللہ میں اس سے کانفیڈینس سے بات کر سکتی ہوں، ہر طریقے کی بات کر سکتی ہوں، میرے میں اتنا کانفیڈینس آ گیا ہے۔ اور آپ یقین مانیں یہ چیز میں نے اپنے اندر خود چینج کری، کسی نے مجھے آگے کوئی سپورٹ نہیں کرا، نہ ہی کسی نے آ کے مجھے چینج کیا، یہ میں نے خود اپنے آپ کو چینج کیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں بولنا چاہیے اور ہم وہاں چپ ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز آپ لوگوں کی کمزوری بھی سمجھی جاتی ہے، تو میں نے جو ہے بولنا سیکھا ہے، اور بولنے کے ساتھ ساتھ نا میں نے اپنے اندر کانفیڈینس بھی پیدا کیا ہے، تو یہ عادت میں نے اپنے اندر سے ختم کری ہے کہ کم بولنے والی عادت۔ ہمیشہ تو یہ چیز کہتے ہیں کہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ ہم کم بولے تو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بہت جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت جگہ اگر ہم لوگ بات نہیں کرتے، کم بولتے ہیں، تو یہ چیز نا ہمیں بڑی نقصان میں بھی لے کے جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھی میں نے اپنے اندر سے چینج کیا، اگر آپ کے اندر بھی اگر یہ چیز ہے کہ آپ کم بولتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ تو بولیں جو آپ کو بولنا چاہیے، یہ عادت اپنے اندر سے ختم۔ بس یہ تھی کچھ میری آج کی ویڈیو اور میری ایسی عادتیں جو میں نے اپنے اندر سے ختم کری ہیں، چینج کری ہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی میں نے صحیح کیا ہے اپنے سے عادتیں ختم کر تو آپ بھی اپنے آپ کو چینج کریں، اگر آپ کے اندر بھی یہ عادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کمنٹ میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا۔ مجھے دیں اجازت اپنی بہن کو، اللہ حافظ۔